تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھولنے ہیں یا نہیں، فیصلہ کرنے کے لیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس جاری۔ اجلاس میں تمام صوبائی وزرائے تعلیم شریک۔ اجلاس میں تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق حتمی سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں تمام تعلیمی ادارے 15 سے 30 ستمبر کے دوران کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے حامی والدین کی تعداد بڑھ گئی۔ کورونا کے باعث اسکول بھیجنے کے مخالف والدین کا تناسب 79% سے کم ہو کر 37% رہ گیا۔ IPSOS سروے کے مطابق اس سال جون میں 79% والدین نے کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر بچوں کو اسکول بھیجنے کی مخالفت کی تھی۔ معیشت کو کورونا کے نقصان سے نکلنے کے لیے مزید 3 سے 4 ماہ لگیں گے۔ معیشت کو ترقی دینے کے لیے کراچی کے انفراسٹرکچر پر کام کرنا ہوگا۔ وفاق اور صوبائی حکومت کے مل کر کام کرنے سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا حکومت آئی تو اقتصادی بحرانی کیفیت تھی، آج معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ کورونا کے بعد برآمدات بڑھنا شروع ہوئی۔ سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ ضرورت پڑنے پر پاکستان کی مدد کی۔ مشیر خزانہ نے گھنٹی بجا کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز کیا، کہا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کارکردگی کے لحاظ سے دنیا کی چوتھی اور ایشیا کی پہلی مارکیٹ ہے۔ موجودہ حکومت ملکی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ آج ہر 2 نمبر آدمی مشیر اور وزیر بنا ہوا ہے۔ نیب چلا لیں یا ملک، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو، کہا ان کے خلاف کیس میں کچھ نہ بنا تو بیٹے کو بھی کیس میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب دباؤ ڈالنے کے طریقے ہیں۔ عوام ہم سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ LNG ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی اور ان کے بیٹے سمیت تمام ملزمان 22 ستمبر کو طلب۔ سندھ میں مانسون بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال برقرار۔ دادو میں 200 سے زیادہ دیہات زیرآب، 14 روز سے زمینی رابطہ منقطع۔ شائق اور انوش کی قلت، دریائے سندھ میں رونتی مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، کچے کے مزید 20 سے زائد گاؤں زیرآب۔ چاول اور مونگ کی فصلیں متاثر، میرپور خاص کی تحصیل کوٹ غلام محمد کے متعدد دیہات زیرآب۔ کئی فٹ پانی جمع ہونے سے کھڑی فصلیں تباہ، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ بدین کی تحصیل گلارچی میں حالیہ بارشوں کے بعد قبرستان تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ میں بارشوں کے دوران 136 افراد جاں بحق ہوئے۔ صوبے کے 20 اضلاع میں 23 لاکھ لوگ بارشوں سے متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کی دورہ سکھر کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا وہ ہر جگہ جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بھی دورے پر نکل رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو کراچی میں بارشوں کے نقصانات سے آگاہ کیا تھا، آج وزیر اعظم کو خط بھی لکھیں گے۔ پنجاب کے کئی شہر سیلابی ریلوں سے متاثر۔ رحیم یار خان میں زمیندار بند میں 150 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ سیلابی ریلے سے بے نظیر پل کے دائیں اور بائیں گائیڈ بینک پر دباؤ بڑھنے لگا۔ قریبی آبادی، باغات اور کپاس، چاول، سبزیوں کی فصلیں زیرآب۔ راجن پور میں کچے کے علاقے زیرآب۔ سیالکوٹ، مانسہرہ، جہلم، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ ناران میں بے روزگار نوجوانوں نے گلیشیئرز میں شیلف بنا کر مشروبات سجا لی۔ کراچی میں آرٹس کونسل چورنگی پر 1 ہفتے سے سیوریج کا پانی جمع۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ سپر ہائی وے جمالی پل سے عبداللہ شاہ غازی ٹاؤن جانے والی سڑک پر گڑھا پڑ گیا۔ 10 فٹ گہرا اور 15 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے اسکیم 33 جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ سپریم کورٹ نے VC فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کو کام سے روک دیا۔ ڈاکٹر محمد اشرف کی عہدے پر بحالی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ عدالت کا اپیل کے حتمی فیصلے تک پرو وائس چانسلر کو روزانہ کے معاملات چلانے کا حکم۔
ملک بھر میں آج یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سن 1965 کی جنگ میں فضاؤں میں مکمل حکمرانی قائم کی۔ ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر اندر بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں کا شکار کر کے تاریخ میں اپنا نام رقم کرایا۔ ان میں سے 4 طیارے 30 سیکنڈز کے اندر مار گرائے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ بالاکوٹ کے ناکام بھارتی حملے میں کر چکے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارت کو خبردار کر دیا، کہا کہ پاکستان کو 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کا چیلنج درپیش ہے، لیکن پاک فوج اس چیلنج سے آگاہ ہے اور اس کے خلاف کامیاب ہوگی۔ یوم فضائیہ پر کراچی میں راشد منہاج شہید نشان حیدر کی قبر پر پھول رکھنے کی تقریب۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ سدرن ایئر کمانڈ عباس گھمن نے قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ پاک فضائیہ کے دستے نے سلامی دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں ایئر وائس مارشل عباس گھمن نے کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ ملک کی سلامتی کے لیے آگے رہی۔ گزشتہ برس 27 فروری کو بھی اس عزم کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان سے بھارت گئے 11 ہندوؤں کو رو نے قتل کرایا۔ رو والد کو پاکستان میں بھارت کا جاسوس بنانا چاہتی تھی۔ شہداد پور کی رہائشی خاتون مکھی کے بھارت پر الزامات۔ پریس کانفرنس کے دوران شریمتی مکھی نے کہا کہ ان کا خاندان 2012 میں مذہبی رسومات ادا کرنے گیا تھا۔ رو نے انہیں راجستھان میں رہنے کو جگہ دی، لیکن خاندان کے 11 افراد کو قتل کروا دیا۔ اسلام آباد سے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان کے لاپتہ افسر ساجد گوندل کو اب تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ ساجد گوندل کی بازیابی کی درخواست پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ساجد گوندل کی بازیابی کا حکم دے رکھا ہے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر حکم دیا تھا کہ ساجد گوندل پیر تک بازیاب نہیں ہوئے تو سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، آئی جی اسلام آباد آج عدالت میں پیش ہوں۔ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بھی سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ ساجد گوندل کے اہل خانہ بدھ کو طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی کی ملک بدری روک دی۔ سنتھیا ڈی ریچی کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم۔ وزارت داخلہ، ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ وزارت داخلہ نے 15 روز میں سنتھیا کو ملک چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے ویزے میں توسیع کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا وفاقی وزیر اسد عمر کے بیان پر رد عمل۔ کہا کراچی پیکج کے 1100 ارب روپے میں سے 750 ارب روپے سندھ حکومت دے گی۔ اسد عمر کا یہ کہنا غلط ہے کہ 62% حصہ وفاقی حکومت دے گی۔ کے سی آر کی ذمہ داری بھی سندھ حکومت کی ہے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو، کہا کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا مگر وفاق کی نیت پر شک ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ ضلع پلوامہ اور کلگام میں جگہ جگہ یوم دفاع پاکستان کے پوسٹرز لگ گئے۔ پوسٹرز پر صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی تصاویر اور یوم دفاع کے پیغامات درج۔ قابض بھارتی سرکار نے پوسٹرز لگانے پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے واضح کیا کہ سعودی عرب فلسطین کی آزادی اور پرامن حل کے لیے اپنے موقف پر قائم ہے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 178 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ ایک محبت 100 افسانے، من چلے کا سودا، زاویہ، ننگے پاؤں جیسے لا تعداد کہانیوں کے خالق، معروف افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، ناول نگار، براڈ کاسٹر اشفاق احمد کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ اشفاق احمد کے لکھے افسانے اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔
مصر کے شہر غزہ سے 2500 سال پرانے تابوت دریافت۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریافت کیے گئے 13 تابوت مکمل طور پر بند ہیں۔ پاکستان کرکٹ میں تاریخ رقم کرنے والی سمن ذوالفقار کا ایک اور اعزاز۔ رواں ڈومیسٹک سیزن میں انہیں ریفری پینل میں بھی شامل کر لیا گیا۔ پاکستان کی پہلی خاتون میچ ریفری سمن ذوالفقار کہتی ہیں کہ وہ PSL اور انٹرنیشنل میچز میں بھی ذمہ داری نبھانا چاہتی ہیں۔